حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جب ان کو مینار سے نیچے گرایا گیا تو ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے، اور کوفی تو پہلے ہی دغا باز تھے اور ان میں خوف و ہراس پھیل بھی گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب حضرت حسین کا ساتھ نہیں دینا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا کہ بھائی اب ساتھ نہیں دینا، اب باطل کی طرف دیکھو اور باطل کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر لو اور حق سے منہ موڑ لو۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب کوفے کی طرف آ رہے تھے اپنے گھرانے کے ساتھ تو راستے میں ایک شاعر ملا، فرزق نام تھا اس کا۔ انہوں نے کہا امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے بتایا کہ کوفہ جا رہا ہوں۔ اب اس فرزق شاعر نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ کوفے کے لوگ جو ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور میں ابھی حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکتا ہوا دیکھتے آ رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ تو حضرت حسین نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ لٹکا ہی ہوا تھا، کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا، تو اگر وہ اس مقام پر چلا گیا تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور حق کے آگے جو ہے کھڑا ہونا ہی حسینیت ہے۔ یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں۔ اب ایک شخص حر بن یزید ان کو روک لیتے ہیں، اور یزید کی طرف سے یہ شخص آیا تھا حر بن یزید، اور ان کو کہا کہ اب آپ آگے نہیں جائیں گے۔ بہرحال 3 مرتبہ ان کو روکا گیا حضرت امام حسین کو، اور تیسری دفعہ جب روکا تو انہوں نے سوال کیا حضرت حسین نے حر بن یزید سے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کربلا۔ تو حضرت حسین نے کہا بس پھر ہم یہیں پہ رکیں گے۔ خیمے لگ گئے۔ وہاں سے حکومت کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ حر بن یزید جو ہیں حضرت امام حسین سے کہیں کہ بیعت کریں، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ یکم محرم کو حضرت حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ اب 7 محرم کو حر بن یزید کو جو آرڈر دیا گیا تھا کہ پانی بند کر دیا جائے تو پانی بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جب حضرت حسین کو روکا گیا تو حر بن یزید نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت امام حسین کی امامت میں نماز پڑھی ہے، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی۔ تو حضرت حسین نے سوال کیا کہ تلواریں بھی میرے خلاف اٹھاتے ہو اور اس کے بعد نماز بھی میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ حر بن یزید نے جواب دیا کہ چاہے تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور بڑی شان والے ہیں۔ حکومت کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ 7 محرم کو پانی بند کر دو۔ پانی بند کریں گے، بچے پیاسے ہوں گے تو حسین جو ہیں بیعت کر لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سامنے حضرت علی کے بیٹے ہیں، کہ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے لیے سب سے پہلے حق ہے اور جن کے لیے حق بنایا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ آرڈر مل گیا کہ پانی بند کر دیا جائے تو حر بن یزید نے یہ جواب دیا کہ یہ سوچ لیں کہ یہ آل رسول ہے، آپ صرف بیعت کے لیے اتنا ظلم نہ کریں۔ اب یہاں پر جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ احساس ہوا کہ حر بن یزید لچک دکھا رہے ہیں اور نرم گوشہ رکھتے ہیں حضرت حسین کے لیے، تو اس نے عمر بن سعد، ایک اور بدبخت شخص ہے، بڑا ہی بدبخت شخص ہے، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ حر بن یزید جو ہے وہ لچک دکھا رہے ہیں، تم جاؤ اور سنبھالو۔ وہاں پہ ایک علاقہ تھا رے کا علاقہ، وہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور بڑی وہاں پہ فصل ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے حضرت حسین سے بیعت لے لی نا تو یہ رے کا علاقہ، اس کی گورنری تمہیں مل جائے گی۔ اب عمر بن سعد اس لالچ میں آ گیا اور کربلا کے میدان میں پہنچا۔ اس نے کہا جی پانی بند ہوگا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد عمر بن سعد نے ایک شخص شمر کو بلایا۔ شمر یہ بھی انتہائی غلیظ شخص تھا، انتہائی غلیظ شخص اور بڑا ہی بدبخت شخص تھا، مطلب اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جس کے لیے ہم بولیں اور اس پہ فٹ آ جائیں، اس حد تک گھٹیا شخص تھا۔ اچھا یہ دو آ گئے اور جمعہ کا دن تھا، حضرت حسین سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ دونوں نے بات کیا کیا، اب یہ غور سے الفاظ سنیے کہ حضرت حسین جب ان سے بات کر رہے تھے تو وہ دونوں کہنے لگے، عمر بن سعد اور شمر، کہ حسین ہم سے اتنی باتیں نہ کرو، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ کہ مطلب یہ کہ آپ آل رسول کے خلاف کھڑے ہیں، آپ آل رسول کا پانی بند کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ نماز میں درود شریف بھی پڑھیں گے، پھر آپ آل کی بات بھی کریں گے۔ تو یہ جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں پہ عمر بن سعد نے کہا کہ 9-10 محرم تک جو ہے نا آپ نے فیصلہ کر لینا ہے بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے۔